نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں میں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ میں، او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں لمبی مدت تک، فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ پہنچے دونوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے بیچ، نسیا حوتہما، تو بھول گئے اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس ٹھہرایا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ بنا کر، فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں پار ہو گئے، قال لفتاہ، انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہمیں اپنے اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، بس بے شک میں مچھلی بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے اس کا ذکر کرنے سے، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنایا، قال ذلک ما کنا نبغی، تو حضرت نے فرمایا یہ تو وہی تھا جو ہم تلاش کر رہے تھے، فارتدا علی آثارہما قصصا، پس وہ لوٹے اپنے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ القحف کا 9واں رکوع آیات نمبر 60 سے لے کر 64 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل صداقت قرآن مجید اور منکرین کے لیے تخفیف بیان ہوئی۔ آج کے سبق میں ایک اور شبے کا جواب ہے۔ جیسا کہ شبہ اور سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا اور اس کا تفصیلی جواب ہم نے پڑھا، اسی طرح ایک اور سوال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا، اس کا جواب آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے۔ یا تو یہ سوال تھا ان مشرکین کا جو یہودیوں کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں مشکل سوال بتاؤ جو آپ جواب نہ دے سکیں تاکہ ہم ان کو لاجواب کر سکیں۔ انہوں نے جو سوال بتائے تھے، اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو کہ کیا ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، ذوالقرنین کون تھے اور روح کی کیا حقیقت تھی، تو یہ سوال بھی انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ یا بعض مشرکین کا یہ شبہ تھا، جیسے اصحاب کہف کے بارے میں کہ صدیوں تک وہ سوئے اور پھر اٹھے، تو معلوم ہوا کہ ان کو عبادت میں پکارنا چاہیے، وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کا وہاں پہ جواب دے دیا کہ ان کو تو علم نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا، حضرت علیہ السلام کئی ایسے کام کر رہے ہیں جو بعد میں ہونے والے ہیں، تو سب کچھ جانتے ہیں، تو ان کو پکارنا چاہیے۔ اس کا جواب اس سبق کے آخر میں آئے گا، یعنی اس واقعے کے آخر میں آئے گا۔ وما فعلتہ عن امری، خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب اللہ کی وحی سے کیے ہیں۔ تو اللہ کی وحی کے ساتھ علم کا ہو جانا یہ الگ چیز ہے، خود بذات خود اپنی ذاتی طور پر جاننا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ اور صفت ہے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ساتھ لیں ہم سفر کو، اور چل پڑیں، اور دو دریاؤں کے ملنے کے جو بیچ والی جگہ ہوگی وہاں پر آپ کو ایک میرا بندہ ملے گا اور اس سے کچھ علم کی باتیں سیکھ کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب گئے، کیوں گئے، اور یہ سفر کا معاملہ کیوں پیش آیا، اس کی حقیقی وجوہات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم جو بعض مفسرین نے درج کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت آپ کا محبوب بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو ایک تو میری یاد میں ہر وقت لگا رہے، غفلت نہ کرے، مجھے وہ بندہ پسند ہے۔ دوسرا جو کسی صاحب علم کے پاس جا کر علم سیکھتا رہے اور اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھے اور مزید علم کی حصول کی کوشش میں لگا رہے، وہ بندہ پسند ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پھر میں بھی جاؤں تاکہ کچھ علم کی باتیں میں بھی مزید سیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ آپ چلے جائیں، اور اس طرح ایک بندہ آپ کو ملے گا دریاؤں کے ملنے کے بیچ کی جگہ میں، تو وہاں ان کے پاس رہیں تو کچھ مزید علم آپ سیکھ لیں گے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا قرآن نے تو اس کی وضاحت نہیں کی کہ کب پیش آیا، تاہم جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے اس وقت پیش آیا ہو کہ جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کرتے تھے نا،
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان تھی، اور ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ اس ظالم سے اب جان چھوٹے۔ اس وقت یہ مشاہدات اللہ نے چند موسیٰ علیہ السلام کو کرائے، جن کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ جلدی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت جو ہوتی ہے وہ انسان کی سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ انسان کی سمجھ، انسان کی عقل کی رسائی حکمت الہی کی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ ظالم عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ایمان والے، تقوی والے، وہ اس طرح کی اذیتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ شاید ان کو کھانے کے لیے پورا لقمہ بھی نہیں ملتا، پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا۔ فوراً بندہ کہتا ہے کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ لقمے چھین کر ان غریبوں کو دے دے، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو حکمتیں اللہ کی ہیں وہاں تک میرے اور آپ کے دماغ کی رسائی نہیں ہے۔ چند واقعات جو یہاں پیش آئے، ان سے سبق یہی ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہی بہتر ہے، اور انسان کو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا چاہیے۔ بعض چیزیں جو انسان دیکھ کر سمجھتا ہے کہ غلط ہوئی ہیں، اگر حقیقت میں غور کرے تو سمجھے گا کہ واقعی اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اسی کے اندر ہی خیر ہے اور اسی کے اندر کامیابی اور بہتری ہے۔ بہرکیف مجھے پورا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے لیکن یاد پورا نہیں آ رہا، غالباً اسی طرح ہی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہر موقع پہ کوئی کام ہو جاتا، کہتا بس اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ اس کا یہ تقیہ کلام تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو، بس اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ تو ایک دن وہ چھت سے گرا تو ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس نے کہا جی اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ وہ زنانی اس نے آخیا اس وچ کیڑی بہتری، چنگا بھلا کام کاج کرتا تھا، مزدوری پہ جاتا تھا، اب چرپائی پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ باہر کے پھر چند دن گزرے کہ وہاں کے بادشاہ نے اہل حق کے ساتھ جنگ کے لیے سب کو تیار کیا، اٹھو بھائی کوئی بندہ نہ رہے۔ دوسری طرف اللہ کے نیک لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں، ایک طرف فاسق و فاجر ہے، اب مجبوراً ان کا ساتھ دینا ہے ورنہ یہ ظالم مارتے ہیں۔ انہاں کہ چل نکل بھائی، اسے کہ میری تو ٹانگ تروٹی ہوئی جی، انہاں کہ چل اس نو رہنے دو۔ اس نے کہا شکر ہے یار، میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، آج میری ٹانگ نہ ٹوٹی ہوتی تو میں بھی تلوار لے کر اہل حق کے مقابلے میں جاتا، میری ٹانگ نہ ٹوٹی ہوتی تو میں بھی تلوار لے کر اہل حق کے مقابلے میں جاتا، تو اللہ نے میری حفاظت فرما لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ جو فیصلہ اللہ کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہاں تک۔ باہر کر سنیے جی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، یہ نوجوان کون تھے؟ فرمایا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ابرح، لا ابرح میں نہیں رکوں گا، یعنی ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا، نہیں رکوں گا چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے جمع ہونے والی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا لمبی مدت تک یوں ہی چلتا رہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جذبے اور ارادے کی مستقل مزاجی کا نام ہے، پکا ارادہ کیا بھائی میں چلتا ہی رہوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ جو ارادے پر نیکی ملتی ہے نا، اس کے پیچھے پکا ارادہ ہونا چاہیے، تب سمجھ آئی نا؟ خواہ مخواہ کہنے کا نام ارادہ نہیں ہے، ارادہ کا مطلب نیت، نیت بندہ کرے نا ایک دفعہ دل میں،
پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ نیت کرے ہی کوئی نہیں، جیسے ہمارے ہاں کسی نے 4 مہینے کا ارادہ لکھوا دیا، جماعت والے ساتھی کہا بھائی چلو بھائی آپ نے لکھوایا تھا، اور کہا گل سنو کہ میں جانے واسطے کوئی نہیں لکھا ہے، میں ان ثواب واسطے لکھا ہے، میں نے جانے کے لیے نہیں لکھایا تھا، میں نے ویسے ثواب کی لکھا۔ بھائی جانے کے لیے جب پہلے نہیں نہ کی نیت ہے پھر توفیق کہاں سے ملے گی؟ یہ ارادہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ او امضی حقبا، میں مدتوں تک چلتا رہوں گا، اس جگہ پر پہنچ کر رہوں گا، اس کو کہتے ہیں ارادہ۔ یہ کیا ہے جی؟ ارادہ۔ یہ صحیح ارادہ ہے کہ واقعی نیت کی ہے، او امضی حقبا، پہنچ گیا تو پہنچ گیا، ورنہ مدتوں یوں ہی چلتا رہوں گا لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کو اصل ارادہ کہتے ہیں۔ اللہ خالص ارادے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا او امضی حقبا۔ اس دن ہمارے ادھر ہم گئے، شب جمعہ میں ایک ساتھی بیٹھے، میں ان کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے والد صاحب مجھے ملے تھے، ماشاءاللہ وہ تو بتا رہے تھے کہ میں بیرون کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں اتنا سا تھا اس وقت کے جا رہے ہیں، ابھی تک تو نہیں گئے۔ میں چھوٹا سا تھا، ابھی میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں، وہ جا رہے ہیں بیرون، انشاءاللہ جائیں گے، ارادہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کل ہی جا رہے ہیں، کہتے ہیں بس ہمیں بھی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن ابھی ہم ٹینشن نکال دیے ہم نے کہ تو ارادہ وہ ہوتا ہے جو بندہ جس پہ کیا کرے، پختہ ارادہ کا نیت۔ اب نماز پڑھنے کے لیے بندہ گھر سے آتا ہے نا کہ جناب فجر پڑھیں، یہ ارادہ ہے نا، پھر فجر پڑھنے آ بھی گیا ہے۔ اب درس ختم ہوگا تو سب نے، کسی نے گھر جانا ہے، کسی نے دکان پہ جانا ہے، یہ ارادہ ہے کہ واقعی ادھر جائیں گے۔ ہاں پھر کسی کام سے بندہ رہ جائے وہ الگ چیز ہے، نیت تو کرے نا اپنے آپ۔ نیت کرنا کیا ہے؟ اصل ارادہ ہے۔ خیر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امضی حقبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا میں چلتا رہوں گا 2 دریاؤں کے جمع ہونے والی جگہ تک پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نشانی بھی ساتھ دی تھی، فرمایا کہ مچھلی جو ہے نا یہ ساتھ رکھ لو، تل کے کھاؤ پیو اس سے، اور جہاں پر وہ جگہ آئے گی نا جہاں آپ کی منزل ہے، وہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی۔ اور جب مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، بس تلاش کرنا بھائی، قریب تمہیں میرا وہ بندہ مل جائے گا جس کے پاس تم نے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ اچھا، اب وہاں گئے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے، اور حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے کہ مچھلی نے ماری چھلانگ اور دریا میں چلی گئی، اور گئی اس طرح جیسے پانی کوئی ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے، بیچ میں نا جیسے سرنگ لگا کے نا ایسے جا رہی ہے، عجیب طریقے سے جا رہی ہے۔ خیر چلو حضرت اٹھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے اور آگے چل پڑے۔ آگے چل کے تو بڑے تھک گئے اور کہنے کہ یار اچھا مچھلی لاؤ، کچھ کھائیں پیئیں تو صحیح۔ کہا جی مچھلی تو دریا چ رہ گئی۔ کہاں؟ بس جب وہاں آپ چٹان کے پاس آرام فرما رہے تھے نا جی، وہیں پر تو میں بھول گیا۔ فرمایا اللہ کے بندے یہ آگے خام سفر کر گئے ہیں، واپس چلیے۔ پھر واپس گئے، سنیے جی، فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کے درمیان میں، نسیا حوتہما، مچھلی بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے اپنا راہ بنایا دریا میں سرنگ لگا کر اور چلی گئی دریا میں۔ ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ نسیہ تو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور نسیہ تثنیہ کا صیغہ، دونوں بھول گئے۔ ایک تو بھول گئے جب بندہ سو گیا تو سمجھو کہ گیا، جیسے کہ ہمارے کئی ساری درس میں سو جاتے ہیں نا جی، اب ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ آیت نمبر کون سا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اگلی آیت پہ کام پہنچا ہوا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے بیچ میں رہ گئی چیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح بھول گئے
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں یوشع بن نون سے، ان سے پوچھا نہیں، اٹھے تو یہ نہیں کہا کہ مچھلی کہاں گئی، اور یوشع بن نون بتانا بھول گئے، تو نسیا اللہ کہتے دونوں ہی بھول گئے اور دونوں پھر آگے روانہ ہو گئے۔ فلما بلغا، دونوں پہنچے، مجمع بینہما، دو دریاؤں کی جگہ ہونے کی جگہ کے بیچ میں، نسیا حوتہما، وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے سرنگ لگائی دریا میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، پھر دونوں آگے تجاوز کر گئے یعنی آگے روانہ ہو گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، فرمانے لگے لے آؤ، اپنے جوان سے کہا ناشتہ لے آؤ، وہ جو کھانے کا سامان مچھلی وغیرہ رکھی وہ لے آؤ تاکہ ہم کھائیں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہمیں اپنے اس سفر سے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ اور کریں جی، لقد لقینا من سفرنا ھذا، یہ جو سفر ہے نا، یہ اس چٹان سے آگے والا، اس سے تھکاوٹ ہوئی ہے۔ سفر جب منزل تک ہو نا اور اپنی مراد وہاں تک میں نے مقصد ہے کوئی، وہ تو انسان جتنی تھکاوٹ ہو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب منزل سے آگے جائے نا، وہ جو مفت والا سفر ہوتا ہے وہ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جب ہم حج پہ گئے نا تو مشورہ ہوا کہ پہلی فلائٹوں میں جانا چاہیے یا آخری فلائٹوں میں جانا چاہیے۔ پہلے نہیں جائیں گے تو حج کے ایام سے پہلے دن ہمیں ملیں گے، اور جو ہی حج مکمل ہوگا تو واپسی جلدی ہو جائے گی، اور آخری میں جائیں گے تو جا کے حج کریں گے اور پھر آخر میں ہمیں دن مل جائیں گے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا کفایت اللہ صاحب، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ پہلے میں جائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے مثال دی کہ یہی والی کہ دیکھو جب مقصد سے پہلے والا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ اب آپ کا مقصد ہے حج کرنا، اس سے پہلے آپ کی 40 دن ہوں 50 دن ہوں، ایک عبادت کا جذبہ ہوتا ہے کہ ابھی حج کرنا ہے جی، منزل آگے ہے۔ اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے نا، پھر بے شک انسان بڑا جذبات دکھائے لیکن سستی اس میں خواہ مخواہ آ ہی جاتی ہے۔ تو بعد میں آپ دن رہیں گے تو آپ میں سستی رہے گی، شروع والے دن رہیں گے تو عبادت میں کیا رہے گا؟ جذبہ اور چستی رہے گی۔ تو یہ بات بڑی مجھے پسند آئی، اور واقعی ایسے ہے کہ جب ایک کام مقصد سامنے ہو کہ ابھی ہم نے وہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے انسان کے اندر کیا رہتی ہے جی؟ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ بیان ہو، پونا گھنٹہ ہو، گھنٹہ بھی ہو جائے بندہ سن لیتا ہے۔ جمعے کے بعد کرے نا کوئی 10 منٹ، پھر کوئی سنے تو لگے پتہ۔ سبحان اللہ سمجھ آئیے؟ پھر جناب کون کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں کہ آئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اب جمعہ پڑھ لیا، اب گئے جناب، اب لگا رہے مولوی لگا رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک مقصد جب سامنے ہوتا ہے اس وقت تک بندہ ایک جذبات میں بیٹھ جاتا ہے، عمل کر لیتا ہے۔ جب وہ پورا ہو جائے اس کے بعد پھر جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جیسے بھی رمضان، ماشاءاللہ اللہ کرے ایسی جذبات رہیں، آمین۔ سب ساتھ میں جذبات ہے نا رمضان کے دن انشاءاللہ، لیکن پتہ تب چلے گا جب چاند رات آئے گی۔ گئیں شودیاں نماز کے نماز شودیاں گئیں، نماز شودیاں نہیں گئے، روزے شودے گئے نا، نماز بیچاری تھے نا، لیکن آخری دن ہی جناب گئے، جناب آؤ گئی نماز، فارغ ہو جاتے۔ اب دیکھیں، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں یار پورا سال پہلی صف میں ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں پہلی صف میں جگہ ہی کوئی نہیں ملتی۔ نویں جناب نمازی آ جاتے، او میں کہا خیر ہے یار، بیچارے مہمان نے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، بیچارے 11 مہینے بعد آئے نے، سمجھ آئی؟ تو مہمان کا کیا کرنا چاہیے؟ اکرام کرنا چاہیے۔ کوئی میرا تو دل کرنا ہے مسلے تے انہوں جگہ دیواں سارے نوں بھیا، آؤ میں باہر کھڑا ہو جانا، تسی آ جاؤ اگے یار، بیچارے مہمان ہیں نا، مہمان کی تو عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے، اللہ کرے یہ جذبہ پکا ہو جائے، جب پکا ہو گیا تو پھر تو موج لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، اپنے نوجوان سے کہا لے آ ہمارا ناشتہ، کھانا لے آ۔
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ ان کا جی ناشتہ ہوئے تلے عوام، ناشتہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ناشتہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کدھر گیا ناشتہ؟ کہنے لگے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، حضرت جی جب ہم نے وہ پتھر کی چٹان کے پاس، جہاں چٹان کے پاس ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا نا، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی بھول گیا۔ اب یہاں پہ واحد کا ذکر ہے، میں بھول گیا، نہیں بتانا، کیونکہ بتانا ہے تو انہوں نے تھا نا، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی بتانا بھول گیا۔ حضرت جی میرا قصور کوئی نہیں، وما انسانی الا الشیطان، سارا قصور کس کا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان بے ایمان بھلا دیتا ہے جی، میرا قصور کوئی نہیں، میں تو ضرور بتاتا آپ کو۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بھلا دیا اس کا ذکر کرنے سے۔ رب العالمین ایک بات یہ سمجھا رہے ہیں اس واقعے میں ضمناً، اوے لوگو تم کہتے ہو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی پکار کرنی چاہیے، ارے وہ تو بھول گئے تھے، معبود وہ ہوتا ہے جو بھولنے سے پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ لا یذل ربی ولا ینسا، نسیان سے بچنے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ وہ بھولتا بھی نہیں ہے، وہ بھٹکتا بھی نہیں ہے، باقی ہر ایک بھول جاتے ہیں، جو بھول جائے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ رازق نہیں ہوتا، وہ خالق نہیں ہوتا، وہ مالک نہیں ہوتا، مالک و خالق وہ ہوتا ہے جو بھولنے سے پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعتیں پڑھانی تھی اور 2 پر سلام پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر اٹھ کر چلے، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ذوالیدین نے سوال کر دیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا جی کچھ بھی نہیں ہوا، نماز بھی کم کوئی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی کوئی نہیں۔ حضرت ذوالدین کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گل ہو گئی نہیں، پھر دونوں باتوں میں ایک بات ضرور ہو گئی ہے، اللہ اکبر، ایک بات یا رسول اللہ ضرور ہو گئی ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَفِي الْقَوْمِ ابو بکر و عمر فَأَبَىٰ أَن يُكَلِّمَا، ابو بکر و عمر بھی موجود تھے صف میں لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ذوالجدین نے بڑے پکے انداز میں کہا یا رسول اللہ ایک بات تو ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے، پھر آپ نے ان کی طرف دیکھا، ان کا جی بیچارہ، آپ نے پوچھا اصدق ذوالجدین، اصدق ذوالجدین، کیا ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے، کہہ تو بیچارہ سچ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، آپ نے نماز پوری فرمائی اور بعد میں خطبہ دی اور فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے کہ باقی انسان بھول جاتے ہیں، فاذا نسیت فذکرونی، آئندہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ سبحان اللہ، جو بھول جائے وہ معبود نہیں ہوتا، زور سے بولو جو بھول جائے وہ معبود نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں حضرت یوشع بن نون اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، جب ہم چٹان کے پاس وہاں آرام کر رہے تھے میں تو مچھلی بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکر، شیطان نے مجھے یاد دلانے سے بھلا دیا، شیطان نے میرے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب نماز کے لیے آتا ہے شیطان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے، حساب کر دکان تے کی ہو رہے ہیں، گھر سے سبزی لے آنی کہ آج گوشت پتہ نہیں کی آرڈر ملائی، کوئی کیڑی گل، کوئی کتھوں دی، کوئی کتھوں دی، ادھر ادھر کی باتیں یاد دلانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بندہ رکعتیں بھول جاتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔
یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا جب بھول جاؤ نا آخر میں سجدہ ساز کرو نا، جب اضافی 2 سجدے کرو گے شیطان ذلیل ہو کے بھاگے گا کہ میں نے بڑا ٹیل لگایا تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس نے الٹا سجدے اضافی کر لیے، کیونکہ شیطان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اللہ کی یاد سے بھول جائے اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ جب بندہ اضافی سجدے کرتا ہے پھر شیطان ذلیل ہو کر بھاگ جاتا ہے، تو شیطان بھلانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس لیے حضرت یوشع فرما رہے ہیں وما انسانیو الا الشیطان ان نذکر، حضرت جی مجھے شیطان نے بھلایا کہ میں ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں بڑا عجیب سا بنایا، جیسے اوپر گزر گیا سرنگ لگا کے بنایا۔ حضرت نے فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی، اللہ کے بندے یہی تو وہ مقام تھا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہم تو پھر خامخواہ آگے نکل آئے۔ چل واپس چلیے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر لوٹے اپنے نشانات کو تلاش کرتے کرتے، یعنی جہاں سے آئے تھے تاکہ ادھر ہی واپس جائیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ قصصا ڈھونڈتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، اپنے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پھر واپس پلٹ کر آئے، تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ انشاءاللہ ملاقات ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔